بھٹی صاحب، آپ سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ انڈین فضائیہ کے سربراہ نے حال ہی میں دعویٰ کیا ہے کہ انڈین فورسز نے مئی میں پاکستان کے 5 جنگی اور 1 فضائی نگرانی کرنے والے طیارے کو مار گرایا ہے۔ سر، اب اس وقت اس دعوے کی وجہ کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ میڈم شیخ، آپریشن سندور پر ایک فلم بن رہی ہے اور اس کے ہیرو ہیں اکشے کمار۔ اس فلم میں ہو سکتا ہے یہ ہمارے طیارے مار گرائیں یا اس میں مار گرانے کا یہ ارادہ رکھتے ہوں یہ جو بھارتی ایئر چیف ہیں، ورنہ تو اس کے علاوہ تو اتنا بڑا جھوٹ۔ اور بائی دا وے یہ وہی بھارتی ایئر چیف ہیں جو ایک میٹنگ میں امیت شاہ بھی تھے، جے شنکر بھی تھے، راج ناتھ بھی تھے، یہ بھی تھے، اور ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ کیا آپ نے اپنی یہ جو جنگ ہے اپنے دھرم کے مطابق لڑی؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے اپنی ایمانداری سے اپنے دھرم کے مطابق لڑی۔ یعنی بنا ثبوت 3 مہینے کے بعد ایک چٹا جھوٹ بول کے، یعنی میرا کان جو ہے وہ چٹا ہے، اب میں اس بھارتی ایئر چیف کا کان کاڑا تو نہیں کر سکتا کیونکہ وہ چٹا کہہ چکے ہیں۔ ہمارے حوالے سے ہم دیکھیں، پوری دنیا کا میڈیا نے ہماری بات مانی۔ ٹرمپ صاحب نے خود بتایا کہ 5-6 طیارے گرائے ہیں۔ بھارتی اپوزیشن کہہ رہی ہے، غیر جانبدار صحافی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، بین الاقوامی عالمی عسکری ادارے کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی رافیل بھی گرے، اسرائیلی ڈرونز بھی گرے، روسی S-400 بھی گرے۔ البتہ میڈم شیخ ایک بڑا دلچسپ سچ انہوں نے بولا ہے، اسی میں غلطی سے بول گئے یا کیا، وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پوری رات لگائی، یہ جنگ رکوائی۔ اور مارکو روبیو نے پہلے فیلڈ مارشل صاحب کو ٹیلی فون کیا، پھر اسحاق ڈار صاحب سے بات ہوئی، پھر فیلڈ مارشل صاحب نے سوئمنگ کرتے شہباز شریف صاحب کو ٹیلی فون کیا، اور پھر بھارتی پارلیمنٹ میں نریندر مودی صاحب نے پہلے خطاب میں کہا کہ بھائی ہم نے جنگ کوئی کسی رہنما، عالمی رہنما کے کہنے پہ نہیں روکی، بلکہ DGMO پاکستان کے نے فون کیا کہ بس کریں، ہماری بہت پھینٹی لگ چکی، آپ جنگ بند کر دیں، جس پر بھارتی پارلیمنٹ میں جھوٹ کے نعرے لگے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات پاکستان پر حملے کے بعد پاکستان کے DGM ملٹری آپریشن سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہندوستانی فورسز پاکستان سے اب لڑنا نہیں چاہتی، مگر پاکستان نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اب تو ہندوستان کو اس حملے کی قیمت چکانا پڑے گی۔ تو یہ وہ اپنے پورے ہندوستان کو، نریندر مودی کو، حکومت کو غلط قرار دے رہے ہیں، اور باقی جو آپریشن سندور میں اکشے کمار صاحب وہ یقیناً گرائیں گے ہمارے طیارے، لیکن بظاہر ایسے یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ بھٹی صاحب۔ مزے صاحب، یہ بتائیں، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا 7 سال بعد شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کے لیے چین کا دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں کوئی نیا موڑ لا سکتا ہے؟ جی، میرا خیال ہے دیکھیں، پاکستان کو اسے دیکھنا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے 7 سال بعد جا رہے ہیں، جو جنگ میں ان کو شکست ہوئی اس کے بعد جا رہے ہیں۔ چائنا کے بارے میں جو ان کے شکوک و شبہات تھے اور سارا انڈیا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور چین دونوں کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے، اس کے بعد جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ چائنا نے پچھلے کچھ عرصے میں بہت ایک بڑا کام کیا تھا، اور وہ کام کیا تھا ایران اور سعودی عرب کو ملانے کا، اور ان کے تعلقات بہتر کرنے میں چائنا نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا، اور جس کا دنیا بھر میں خیر مقدم بھی کیا گیا تھا۔ ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ چائنا کین پلے اے رول پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو ایز کرنے کا۔ یہ تو بہت واضح طور پہ چائنا نے بہت سے طریقوں سے بتا دیا ہے کہ پاکستان پر دوبارہ حملے کرنے کی ان کو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور انڈیا، میرا خیال ہے انڈیا یہ سمجھ رہا ہے اور انڈیا سمجھ گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ شنگھائی کانفرنس ظاہر ایک بڑی کانفرنس ہے، اس میں نریندر مودی کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے۔ مذاکرات میں ظاہر ہے انڈیا اور چائنا کے درمیان، ایون جب انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی تھی اس کے بعد بھی جو ٹریڈ ان کی رہی ہے وہ بہت بڑی ٹریڈ رہی ہے چائنا، اور آج تک وہ قائم ہے، اس سب کے باوجود کہ چائنا کے حوالے سے جو انڈیا کا اس جنگ کے بعد جو نیریٹو رہا ہے وہ بالکل مختلف رہا ہے۔ تو چائنا کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ایک چیز یہ کہ ظاہر ہے جنگ کے بادل چھٹ سکتے ہیں پاکستان انڈیا میں کسی لیول پر، کیا چائنا کوئی رول پلے کر سکتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان کہیں نہ کہیں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے دونوں کے درمیان مذاکرات کی ابتدا ہو سکتی ہے؟
یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں نے پھر کہا کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ چائنا نے صدیوں سے جو ایران اور سعودی عرب کی ٹینشن تھی اس کو ختم کرنے میں اہم رول پلے کیا ہے. تو ہمیں بہت دلچسپی کے ساتھ ظاہر ہے دیکھ رہا ہوگا پاکستان اس شنگھائی کانفرنس کو فالو کرنا چاہیے، خاص طور پہ نریندر مودی کے دورہ چائنا. تھینک یو سو مچ مدد صاحب.